حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر، وہ شرائط نہیں بتاتے. اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے. ایڑا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے، یہ قیامت تک روون گے. اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے. صلح حسن والی حدیث بخاری سے انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں، اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں. اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے. الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے. اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے. بہرحال یہ صلح کی شرائط سنیں. نمبر 1، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے. چلایا انہوں نے نظام حکومت؟ اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا؟ صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا، لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلا ہے کہ نہیں. صحیح مسلم 4776. عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ یہ صحیح مسلم ہے سنابلی صاحب، یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے حکمرانوں نے لکھوائی ہوئی. صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے 4776 صحیح مسلم. تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر، اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو. تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا ہے کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا. اچھا جی، دوسرا، اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے جس طرح کہ ابو بکر نے عمر کو کر دیا تھا. دیکھو عمر بیٹے تھے ابو بکر کے. یہ پوری روایتیں میں اگر اور پاسے ٹور پاؤں گا، جس کو شوق ہے یہ پڑھیں، میں نے اس میں یہ ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں، ساری کی ساری روایتیں. تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا، زبردستی جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئیں. اس کے بعد سنیں تیسری شرط، سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، انتقامی کارروائی نہ کی جائے. اور انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے. اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر، ممبروں پہ، سیدنا علی پر، نعوذ باللہ. اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس، جو مال غنیمت میں سے، مال فے میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے سورۃ الانفال کے اندر، وہ آل محمد کو ملے. کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا، او وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لایا، وہ اللہ نے لایا ہے اہل بیت دا. دیکھو فراڈ کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں، مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا، سچی وکالت کریں. تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے معاملات لکھے.